السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ان کی زندگی کو صحیح انداز میں ڈھالنے کے لیے، ان کے زندگی کی چال کو درست کرنے کے لیے قرآن مقدس کو دستور حیات بنا کر اس دنیا میں نازل فرمایا. پیارے نبی کے اوپر قرآنی آیات کا نزول اس لیے کیا گیا تاکہ قرآن کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا جائے، اس کو دستور حیات سمجھا جائے. زندگی گزارنے کا انداز ہونا جو چاہیے، اس انداز کو سیکھنے کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا گیا. اور ہمارے اسلاف نے، اس امت کے سلف نے اسے اسی معنی میں لیا کہ قرآن، یہ بات ان کے یہاں مسلم تھی کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد جہاں ایک طرف تلاوت ہے، وہیں دوسری جانب اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کر اس کے حساب سے اپنے زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کے لیے قرآن کی تلاوت وہ لوگ کیا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کرنا ہے تو آپ کو اس کی آیات میں، اس کے معنی میں تدبر کرنا پڑے گا، غور و خوض کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، تب آپ اس کے اثر کو اپنے اوپر محسوس کریں گے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. اس کے بعد ایک دو مثال میں صحابہ کی بھی دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ قرآنی آیات کو کس طرح لیتے تھے اور آج ہم کس طرح لیتے ہیں. قرآنی آیات کی تلاوت، قرآنی آیات میں تدبر اور اس کے معنی میں غور و خوض آپ اس طرح کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایک آیت پوری رات آپ پڑھا کرتے تھے. ایسا کیا ہوتا تھا ان آیات میں؟ سورہ مائدہ کی آیت اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا کہ اگر پیارے رسول کا قول ہے، یعنی یہ گویا کہ آپ اللہ سے اس بات
کا اعلان کر رہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر تو بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے اختیار میں ہے، اور اگر تو نے معاف کر دے گا تو تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، بہت بڑا رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پوری رات اسی آیت کو دہراتے رہے۔ دیکھیے اس آیت میں کیا ہے، آپ بھی غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں ایسا کیا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ کہ اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ اللہ اگر تو نے عذاب دے گا تو اپنے بندوں کو تو عذاب دے گا، فإنهم عبادك تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو نے معاف کر دے گا وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ اے رب تجھے بخوبی اس بات کا علم ہے کہ کس آدمی کو عذاب دینا ہے، کس آدمی کو معاف کرنا ہے۔ ایسا اس آیت میں کیا ہے، پیارے نبی پوری رات اسی آیت کو دہراتے رہے۔ دیکھیے بھائیوں، اس آیت میں صرف اور صرف یہ کہ اللہ رب العزت والجلال قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے سامنے اس کے سارے اختیارات کو تسلیم کر لینا، یہی ہے اس آیت میں کہ اللہ اگر تو چاہے گا تو تو اپنے ان بندوں کو عذاب دے گا، اور اگر تو چاہے گا تو تو انہیں معاف فرما دے۔ سب تیرے ہی ہاتھ میں، سب تیرے ہی بندے ہیں، اور ہر آدمی کے اوپر تیرا ہی اختیار چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ پوری رات ایک آیت کو دہراتے رہے، اس کے اثر کو آپ محسوس کرتے رہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے یار غار ابو بکر سے جب قرآن پڑھنے کے لیے، جب اللہ کے نبی کی وفات قریب ہوئی اور آپ کی بیماری شروع ہو گئی، تو یہ کہا گیا کہ اللہ کی نبی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جائے، ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جائے۔ تو ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی کہتی ہے اللہ کے نبی سے کہ ابو بکر انہ رجل نصیف لا یتحمل، ابو بکر بڑے کمزور طبیعت کے آدمی ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی ابو بکر قرآن سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے تھے، کہ اس کی آیات کو سن کر وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ یہ عمر فاروق ہیں جن کی صلابت، جن کی قوت کی مثال دی جاتی تھی کہ یہ بڑے قوی، بڑے جری آدمی ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے تھے ان کی لقت کا، ان کے دل کی نرمی کا اندازہ کیجئے کہ سورہ طور پڑھتے ہیں اور ایسا ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر دو سیاہ دھاری پڑ جاتی ہے، دو سیاہ لائن پڑ جاتی ہے۔ لوگ مہینے بھر تک ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں ان کی عیادت کے لیے کہ گویا کہ ان کو بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ ان کے دل کی نرمی تھی قرآن سننے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد۔ یہ حضرت عثمان ہے خلیفہ ثالث، حضرت عثمان قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے تھے کہ ہر وقت قرآن سے ان کا دل نہیں ہٹتا تھا، ہمیشہ مصحف ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب ظالموں نے انہیں شہید کیا تو مؤرخین ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مصحف تھا، ان کے ہاتھ میں مصحف تھا، جب وہ شہید ہو رہے ہیں اس وقت بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور ان کا ایک جملہ جو ضرب المثل ہے، جس کی مثال دی جاتی ہے اور کتابوں میں برابر ذکر کیا جاتا ہے کہ لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، کہ اگر ہمارا دل محفوظ ہے، دل صحیح سالم ہے، تو اللہ کے کلام سے ہم کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا پیٹ بھر جائے اللہ کے کلام سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ابھی بھی سنیے، جب کسی اچھے قاری کی آواز ابھی ہمارے بھائی نے پڑھا، لگتا ہے کس طرح کی سکینت اور اطمینان طاری ہو رہا ہے مجلس سے۔ یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے، یہ پیارے نبی کی بشارت ہے کہ جب جس جگہ پہ لوگ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں، اس طرح کے مجالس کو قائم کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ بڑی بابرکت ہوتی ہے اس طرح کی مجلسیں جہاں قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، دین کی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں شامل ہونے والا کوئی بھی بندہ محروم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا
قرآن کو سیکھنا، اگر آدمی قرآن کو پڑھے گا ما شبعنا من کلام ربنا، اگر دل میں عیب نہیں ہے، دل صحیح سالم ہے، تو آپ اس سے کبھی اکتا نہیں سکتے۔ آپ کسی بھی اچھے قاری کی آواز نکالیے، جو خاص طور سے ائمہ حرمین اور دوسرے بڑے بڑے قاری، لگتا ہے ابھی قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا ہے، کما انزل القرآن غضا طریا، ابھی فریش قرآن ابھی نازل ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں ان کی اس کی آیات کو، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآنی آیات کے بہت سارے فوائد۔ ایک بات میں خاص طور سے جو ذکر کرنا چاہوں گا آج کے اس مختصر سے وقت میں، کہ قرآن کو اللہ رب العزت والجلال نے غور و فکر کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس کی آیات سے معنی و مفہوم کو لینے کے لیے نازل کیا تھا، اور اس کے اثر کو قبول کرنے کے لیے۔ جو آیت میں نے پڑھی سورہ حشر کی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات کی جانب اشارہ کیا۔ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر ہم اس کتاب کے اندر ہم نے جتنی تاثیر رکھی ہے، اگر اس کتاب کو ہم پہاڑ پر نازل فرما دیتے اور پہاڑ کے اندر ہم اتنا فہم، اتنی قوت، اتنی صلابت دیتے جتنی فہم انسانوں کے اندر ہم نے دیے، تو وہ اس کی تاثیر کو برداشت نہ کر پاتا اور وہ چور چور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا، ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے لوگوں ذرا غور کرو کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ لوگوں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے، پہاڑ کے اندر ہم وہ قوت، وہ صلابت، وہ فہم دیتے، وہ سمجھ دیتے جو ہم نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو اللہ کے خوف سے اور اس کی خشیت سے وہ چور چور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثالیں اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تاکہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ بہت کمزور کر لیا ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کا اتنا نقصان ہوا ہے جو قابل بیان نہیں ہے۔ نہ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے قرآن کا نزول ہوا تھا، آج وہ مقصد فوت ہو چکا ہے۔ ہم اس قرآن، اللہ کو، اپنے خالق و مالک کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کون ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، نبیوں کا نزول فرمایا، ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا تعارف ہو جائے، ہمیں پتہ چلے اللہ کون ہے۔ ہم سارے کائنات کے جتنے معبودان باطلہ تھے، ہم سب کا انکار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس رب کی شان کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ ہم ایک آیت، ایک قرآن کی سب سے بڑی آیت، قرآن کی سب سے بڑی آیت کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، سب سے عظیم آیت کو، اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے روح سے اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے پس منظر میں اپنی کیا شان بتلائی ہے۔ دیکھیے یہ اس لیے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ آدمی قرآن کو چھوڑ دیا، اور جب قرآن کو چھوڑے گا تو وہ اللہ کا تعارف اسے حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کی ایک بڑی اہم کتاب ہے جسے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی مصدر اور اس کا اساس تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت سلف کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کتاب کو اس کا اساس اور مصدر اور مرجع تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس کے مؤلف اور شارح لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، جتنی کتابیں نازل کی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَجَعَلَ مِفْتَاحَ دَعْوَتِهِمْ وَزُبْدَةَ رِسَالَتِهِمْ مَعْرِفَةَ الْمَعْبُودِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہ ہم نے جو کتابیں نازل کی، جو رسولوں کو بھیجا، ان کے دعوت کا کنکلوژن اور خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کا تعارف ہو جائے، اللہ کو ہم پہچان لیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے تو ایک بات یقین رکھیں اور بڑی سنجیدگی سے اس کے بارے میں تنہائی میں سوچیں کہ لا حیات للقلوب ولا طمانینۃ الا بان تعرف ربها ومعبودها، دلوں میں کوئی زندگی نہیں ہے، یہ دل یہ زندہ ہے، لیکن اگر اس میں اللہ کی معرفت نہیں ہے تو اس دل میں کوئی زندگی نہیں ہے۔
ولا طمانینۃ، نہ تو اس میں کوئی اطمینان ہے۔ ہم آج اس میں اطمینان اور چین کے تلاش میں، چین اور اطمینان کہاں ہوگا؟ الا بان تعرف ربها ومعبودها، جب آپ اپنے دل میں اس دل کا خالق و مالک جو ہے اس کی معرفت تسلیم کریں، اس کی معرفت بچا لیں، بسا لیں کہ ہمارا خالق و مالک یہ دل اور یہ اعضاء جسمانی پورا جو ہے اس کا خالق و مالک صرف اور صرف ایک ذات ہے، جس ذات کے احسان تلے ہماری پوری زندگی چل رہی ہے۔ ہمارے زندگی کا ایک ایک پل اس کے احسان کا مرہون منت ہے۔ زندگی کا ایک ایک پل اور زندگی کا ایک ایک عمل اسی کے احسان کا مرہون منت ہے۔ اگر اس کا احسان نہ ہو تو ہم ایک گھونٹ پانی اپنے حلق کے اندر نہیں اتار سکتے۔ اگر اس کا احسان نہ ہو تو ہم ایک کام انجام نہیں دے سکتے۔ اگر اس کا فضل نہ ہو تو ہماری زندگی تاہ و بالا ہو جائے، برباد ہو جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہماری زندگی کو اس نے سنوارا ہے، اس کائنات میں ہم کو بسایا ہے۔ تو قرآن کی سب سے عظیم آیت جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس آیت کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا تعارف کیا کروایا اور کیوں اس آیت کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ آیت کیا ہے۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے بارے میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اور جس آیت کی ابتدا ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے پہلے اس آیت کی فضیلت جانتے ہیں کہ اس آیت کی فضیلت کیا ہے، کیوں کیا اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے رسول نے کیا کہا۔ پہلی حدیث، میں 3 حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں ابی بن کعب کہ میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ کہتے ہیں فرددها مرارا، آپ بار بار پوچھ رہے تھے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں ہر بار یہی جواب دیتا تھا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے آخر میں کہا کہ انہا آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ قرآن کی دیکھیے، عظیم اور طویل دونوں میں عربی میں فرق ہے۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے بڑی، لمبی، اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے عظیم، اس میں ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ طویل آیت جو ہے وہ آیت الدین ہے۔ طویل جو سب سے آیت ہے وہ آیت الدین ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، آخری سے پہلے والی آیت۔ تو یہ طویل آیت نہیں بلکہ میں عظیم آیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے جب بار بار اللہ کے رسول کی طرف سوال کے جواب کا احالہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ابی بن کعب کے سینے پر ایک بار مارا اور کہا کہ یہ علم مبارک ہو، یہ نیا علم ہے، یہ علم مبارک ہو، یعنی یہ علم اب تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور مزید بشارت سنائی اور فرمایا کہ ان لہا لسانا وشفتین یوم القیامت تقدس الملک عند ساق العرش، کہ اللہ رب العزت والجلال آیت الکرسی کو قیامت کے دن ایک زبان دے گا، 2 ہونٹ دے گا، وہ اپنے رب کی عرش کے پاس اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرے گی۔ یہ قرآن کی اتنی عظیم آیت ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اسے بولنے کی قوت دے دے گا۔ دیکھیے ہمارا رب کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، لا یسأل عما یفعل، وہ کیا کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح کو گویائی دے گا، یعنی آج جس اعضاء و جوارح کی لذت کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی کا کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی اعضاء جسمانی کو گویائی دے دے گا، وہ گواہی دے گا کہ اس بندے نے اپنے اس عضو کے لیے اور اپنے جسمانی لذت کے لیے یہ کام کو انجام دیا تھا اور اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت الکرسی کو ان لہا لسانا و شفتین، لیکن وہ قیامت کے دن اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرے گی۔ اس کے بعد دوسری فضیلت، اس حدیث کو جو اب میں بیان کرنے والا ہوں، اس کو امام نسائی نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی عمل الیوم واللیلہ، عمل الیوم واللیلہ کے اندر ذکر کیا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ فلا یمنع ان يدخل الجنۃ الا ان يموت، جو آدمی آیت الکرسی کو پڑھے گا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی پڑھے گا
تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ فلا یمنع ان يدخل الجنۃ الا ان يموت، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف اس کی موت آڑے آ رہی ہے۔ جب اس کی موت ہوگا جائے گی، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تیسری فضیلت، یہ حدیث صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر نگراں مقرر کیا۔ اللہ کے رسول نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کا وقت جب ہوتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، آ کر وہ اناج کو چپکے چپکے بھرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے تھیلے میں چوری کرنے لگتا ہے۔ کہتے میں جب اس کو پکڑتا ہوں، میں کہتا ہوں لأرفعن امرک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بات رسول اللہ تک پہنچا دوں گا۔ وہ روتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ ابو ہریرہ بیچارے نرم دل آدمی ابو ہریرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول چونکہ وحی آپ کے طرف ہوتی ہے، آپ کو ساری باتیں بتلائی جاتی ہیں اس طرح کی۔ ابو ہریرہ جب صبح آتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک بالبارحہ، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا کل رات میں؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے، ایک آدمی آیا تھا، اس نے ایسے ایسے کہا اور بڑا رو رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جھوٹا آدمی وہ پھر آئے گا، وہ آج رات میں پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آدمی پھر آتا ہے اور پھر آتا ہے، اپنا تھیلا لے کر اسی میں بھرنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ پھر اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول تک پہنچا دوں گا۔ پھر رونے لگتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا مجبور آدمی ہوں، غریب ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ ابو ہریرہ چھوڑ دیتے، کہتے جاؤ۔ اللہ کے رسول پھر پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک بالبارحہ، تمہارا جو قیدی تھا کل کیا گل کھلایا، اس نے کل کیا فرمایا؟ کہتے ہیں پھر اے اللہ کے رسول، پھر اس نے ایسے اور ایسے کہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہوا کذوب، جھوٹا آدمی ہے وہ، پھر وہ تیسری رات میں بھی آئے گا، نہ تو اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نہ وہ غریب ہے، وہ جھوٹا و مکار ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات میں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کون آتا ہے۔ وہ آتا ہے، آ کر وہی حرکت پھر شروع کرتا ہے۔ ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں اسے اور کہتے ہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ابو ہریرہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک طالب علم جو حقیقی معنوں میں طالب علم ہوتا ہے، چاہے کسی بھی فن کا سیکھنے والا ہو، اس کے نظریے سے، اس کے حساب سے کسی نئے معلومات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی نئی جانکاری مل جائے اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ سے وہ کیا کہتا ہے؟ ابو ہریرہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں گا، اگر چھوڑ دو گے تو ایک فائدے کی بات بتاؤں گا۔ ابو ہریرہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک فائدے کی بات مل رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں بتاؤ۔ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں آج تمہیں ایک ایسی بات بتلا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے شیطان سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ کہتا ہے اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو کیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فإنه لا يزال عليك من الله محافظ ولا يقربك شیطان۔ اس کا دو فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ تمہارے پاس محافظ بنا دیا جائے گا، نگرانی کرے گا تمہاری، اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ کو ایک نئی بات ملی، خوشی خوشی اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کل؟ وہ کہتا ہے آیا تھا اور اس نے ایک نئی بات بتائی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا بتایا؟ ابو ہریرہ پہلے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تعرف من تخاطب ثلاث لیال، تمہیں پتہ ہے کہ تم 3 رات کس سے گفتگو کر رہے تھے 3 رات تک؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہوا شیطان، وہ شیطان تھا، وہ جو آ کر اپنی بیچارگی پر رونا رو رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں شیطان تھا، لیکن اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہوا شیطان ہوا کذوب ولکنہ صدق، وہ شیطان ہے، جھوٹا ہے، لیکن اس مرتبہ اس نے جو بات کہی ہے وہ سچی بات کہی ہے۔ وہ سچی بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں سوتے وقت بستر پر جب جائے گا اور جا کر آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، فرشتہ اس کی طرف اس کے پاس مقرر کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیے اس میں نے 3 فضیلت آیت الکرسی کی ذکر کی، یہ فضیلت صحیح حدیث میں وارد ہے۔ اب اس کی فضیلت تو جو حدیث سے ثابت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس آیت کو عظیم آیت کیوں کہا گیا؟ پہلے تو اس آیت کا کچھ بیک گراؤنڈ میں پیش کر دوں کہ اس آیت میں
اس آیت میں 10 جملے ہیں. یہ بڑی یہ عظیم بھی ہے اور بڑی بھی ہے، سب سے بڑی نہیں ہے لیکن بڑی آیت ہے. اس آیت میں 10 جملے ہیں اور تقریباً 18 اللہ تعالیٰ کے نام میں سے، اس کے صفات میں سے جو ظاہر اور ضمیر، عربی میں اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، تو اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر ملا کر 18 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس آیت میں ہیں. 10 جملے ہوئے، 18 نام ہوئے اور 50 کلمے، 50 کلمے ہوئے اس آیت میں. اس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم آیت قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. آئیے اس آیت کو شروع کرتے ہیں اور اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی عظمت کا سبب کیا ہے. اللہ رب العزت والجلال آیت کو شروع فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کو شروع کیا گیا اور بڑے ایک ایسی جانکاری اور ایک ایسے علم کے ساتھ بڑے خوبصورت اور محکم انداز میں اس آیت کی ابتدا کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات کا اندازہ ہوگا اس بات کا کہ اس آیت کے عظیم ہونے کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس آیت کی جو عظمت کی پرائمری وجہ، مین ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بتلائی گئی ہے. جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ ہے کون؟ ہم سارے دنیا کے معبودان کا انکار کرتے ہیں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہوا معبودی لا معبود سواہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو آپ کو اسی بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مین اور پرائمری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعارف ہے اس آیت میں. اور بھائیوں اس بات کو آپ اور ہم اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ اللہ کا تعارف کیوں ضروری ہے، اللہ کی شان کو جاننا، اس کی پہچان کیوں ضروری ہے. اگر ہم اللہ کو صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف ہمارے پاس ہو جائے، اس کا علم ہو جائے، تو ہم کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب کون ہے اور ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. دیکھیے گناہ کرنا، اسی لیے سلف کہتے تھے کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ کی سائز کتنی بڑی ہے، کون سی گناہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ آپ گناہ کس کی کر رہے ہیں. کسی معمولی آدمی کی نافرمانی کرنا اور کسی بڑے بادشاہ کی نافرمانی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. فوج میں کئی رینکس ہوتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. کئی رینکس ہوتے ہیں، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی کیپٹن ہے، کوئی جنرل ہے. اب نیچے کے لیول کا آدمی اپنے بڑے کی بات کہیں نافرمانی کر دے، بریگیڈیئر اس سے کہے کہ یہ فائل جو ہے، یہ فائل ہے، یہ لے جا کر جنرل کو دے دو. وہ کہے نہیں میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے. میرا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا. کیا ہوگا؟ معاملہ کورٹ تک پہنچے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ معاملہ کورٹ تک پہنچے گا تو اسے سریعام کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، اسے دھکے مار کر اس جاب سے اور اس نوکری سے نکال دیا جائے گا، اسے فوج سے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا. ایک ناظم، ایک مینیجر اسکول کا ہو، مدرسے کا ہو، وہ وہاں پہ کام کرنے والے معمولی سے ملازم سے کہے کہ یہ فائل پرنسپل کو دے دو، کسی استاد کو دے دو. وہ کہے نہیں آپ ہی خود دے دیجیے جا کر، آپ کے پاس بھی تو آتے، آپ خود جا کر دے دیجیے. تو کیا ہوگا؟ ایک ملازم کی اتنی حیثیت کہ وہ مینیجر کی بات کو رد کر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہاتھ سیلوٹ کر کے اس کے کام پر آمنا و صدق نہ کہے. اگر اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو دھکے مار کر اسے اس کے جاب سے باہر کر دیا جائے گا. بزرگوں اور دوستوں، یہ تو دنیا کی بات ہے. جہاں چاہے مینیجر ہو یا جنرل ہو، وہ ملازم کی طرح اور دوسرے انسانوں کی طرح گوشت پوشت اور خون سے بنا ہوا ہے. تو جب اس کی نافرمانی پر حال یہ ہے کہ اسے دنیاوی حساب سے دھکے مار کر اسے اس کے جاب سے نکال دیا جائے گا، تو ہم اپنے خالق و مالک، جس کے سارے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں، جس کے احسان سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے،
ہم اس کی نافرمانی کریں اور ہم زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے ہم یہ کہیں کہ ابھی سخت سردی کا موسم ہے، فجر کی نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، جب اٹھیں گے تب پڑھ لیں گے، فجر کی نماز بہت زیادہ سردی ہے آج، فجر کی نماز ہم اٹھیں گے تب پڑھ لیں گے۔ تو ہم زبان قال سے نہیں، اپنے زبان سے نہیں، لیکن ہم اپنے دل سے یہی کہہ رہے ہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، بعد میں پڑھیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ تو اس کی بات ہے جو ہماری طرح ہے، ہماری طرح جو گوشت پوشت اور خون سے بنا ہوا ہے، اس کی نافرمانی پر حال یہ ہوگا کہ آپ کو دھکے مار کر دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا۔ تو جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کی ہم نافرمانی کریں گے تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو اس اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں معبود بہت سے پائے جا سکتے ہیں، ظاہری معبود بندگی لوگ بہت کی کر رہے ہیں، شجر و حجر، پیڑ پودے، سب کی لوگ بندگی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی معبود، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پر اعتماد، توکل، اس کی ذات پر عقیدہ اور ایمان، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو خالق نہ تسلیم کرنا، مالک نہ تسلیم کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، ساری چیزیں اللہ کے توحید کا تقاضا ہے۔ تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس آیت کو شروع کیا اور فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ وہ الحی، اللہ حی ہے، القیوم، اللہ قیوم ہے۔ یہ حی کیا ہے؟ حی کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اللہ زندہ ہے، اور زندہ تو ہم بھی، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، لیکن ہماری زندگی اور ہمارے رب کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہماری زندگی ہے ہم پیدا ہوئے، ہم جوان ہوئے، مرور زمانہ کے ساتھ ہماری جوانی ڈلنے لگی، سردی جب ہوتی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، ہم سردی محسوس کرتے ہیں، ہمیں اپنے کمبلوں سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اے سی میں بیٹھے رہیں گھر میں، ہم اس دھوپ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے مرور زمانہ کے ساتھ ہمارا جسم ڈھلنے لگتا ہے، جب زیادہ محنت کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں آرام کی ضرورت ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو زندہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جتنا بھی اس روئے زمین پر جاندار ہیں، جو بھی ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں، سب فنا ہونے والے اللہ کے علاوہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ جو عظمت والا ہے، جو عزت والا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ پہلا ہے، وہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، جسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سب ختم ہو جائیں گے، اور وہ نہ تو کبھی ختم ہو سکتا ہے نہ کبھی ختم ہوگا وہ ذات۔ دوسری کیا صفت ہے؟ وہ قیوم ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اس زمین کو اللہ نے قائم کیا ہے، زمین کو اس طرح بنایا کہ وہ ہم اس پر بیٹھ سکیں، ہماری ذات کو اس طرح بنایا کہ ہم چل سکیں۔ قیوم ہے، وہ قائم بھی نفسی ہے، وہ خود سے بنا ہوا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ انسان اور اس کائنات کی ایک ایک مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس کائنات کا معمولی سا نظام اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خلل واقع کر دیتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ساری تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہے، زمین ہلنے لگتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، ساری مشین، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ ابھی روزانہ کئی دنوں سے میں اس بات پر غور کر رہا ہوں، روزانہ موسم وبھاگ کے لوگ جو آتا ہے اس میں دکھاتے ہیں کہ آج صبح 9 بجے سے دھوپ نکلے گی۔ مثال کے طور پر کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ آج کے بارے میں بتا رہے تھے کہ صبح 9 بجے کا جو موسم ہوگا وہ دھوپ نکلی رہے گی۔ آج کیا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، آج 3 بج گیا، دھوپ نہیں نکلی گئی۔ یہ ان کا اندازہ ہے جو اکثر و بیشتر حالات میں فیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو حی ہے اور وہ قیوم ہے، اور ان دونوں صفت کو اللہ رب العزت والجلال نے ایک ساتھ بیان کیا، حی اور قیوم کو ایک ساتھ بیان کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے صفات جلال و کمال سے متصف ہے، کیونکہ جو ذات کامل ہے، جب کوئی ذات کامل ہے تو اس کی ساری صفت کامل ہوگی۔ ہم نہ تو انسان، نہ تو ہماری ذات کامل ہے، نہ ہماری صفات کامل ہے۔
یعنی جب انسان کے اندر بذات خود نقص ہے، انسان کے اندر اس کی پیدائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاجگی بار بار آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ قرآن میں پوچھا گیا سوالیہ انداز میں انسانوں کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کہ من ای شیء خلق، اللہ نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آج جس چیز پر تم مغرور ہو، دھوکہ کھائے جا رہے ہو، اپنے آپ پر اکڑ رہے ہو، اترا رہے ہو، تمہاری پیدائش کس چیز سے ہوئی تھی؟ ایک حقیر اور نطفے اور گندے پانی سے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ نے ایک حقیر اور نطفے سے، ایسے پانی سے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس سے تمہیں انسان کو بنا دیا۔ تو انسان تو زندہ ہے، لیکن انسان کی زندگی مولا کائنات کی احسانوں کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جتنی سانسیں اللہ نے ودیت کی دی اتنی سانسیں ہم جیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ جب چاہے گا، جس طرح چاہے گا اس طرح ہمیں بنائے گا۔ تو اللہ نے اس آیت کو شروع کیا اور فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس سے جو یہود و نصارہ ہیں، جو کرسچن ہیں، ان کا اس بات کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تھک گیا۔ 6 دنوں میں اس نے مخلوق کو، اس نے کائنات کو بنایا اور 7ویں دن گیا آرام کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اپنی ذات پر اللہ کو قیاس مت کرو، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اس ذات کی زندگی ایسی ہے، اس کی قیومیت ایسی ہے کہ اسے نہ تو نیند کی ضرورت ہے نہ اونگ کی ضرورت ہے۔ نیند ہمارے جیسے کمزور خلقت کے لوگوں کو آتی ہے، جسے آرام کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ نے نیند بنائی کہ جب 5-6 گھنٹہ کام کر لیتا ہے تو آرام کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جب تھک جاتا ہے انسان، اس کا جسم جواب دینے لگتا ہے تو اونگ آنے لگتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، ہم نے آسمان و زمین سب پیدا کیا، ہمیں تھکاوٹ نہیں پہنچی، ہم تھکے نہیں، ہمیں نہیں تھکاوٹ پہنچی ہے، بلکہ یہ نیند، یہ اونگ، یہ تو انسانوں کی فطرت ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات کو کبھی انسان پر قیاس، انسان سے نہیں اندازہ کرنا ہے، بلکہ وہ ذات وہ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین میں سب کچھ ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے اس آیت کے معنی میں ڈوب جائیے کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین میں سب کچھ ہے۔ آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کا عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین میں سب کچھ ہے، تو جب اللہ کے لیے، ہمارے رب کے لیے آسمان و زمین کی ساری کائنات کی ہر ایک چیز اس کے پاس ہے، ایک ایک ذرے پر اختیار اس کا ہے، بارش کی ایک ایک بوند پر ملکیت اس کی ہے، ایک ایک بوند نکلنے سے پہلے، برسنے سے پہلے اپنے رب، اپنے خالق و مالک سے اجازت طلب کرتی ہے، اور اس کے اجازت کے بغیر کوئی نہیں برس سکتی ہے۔ تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کسی ذات کے بارے میں دنیا میں کہ وہ ہماری بجلی بنا سکتے ہیں؟ وہ ہماری بجلی بنا سکتا ہے؟ ہم تصور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں اسی کے لیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نبی نے اپنے زندگی میں عملی طور سے اسے لوگوں کو بتلایا۔ سارے قبیلے کے لوگ، سارے شہر کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ ذرا ہجرت کے وقت کو محسوس کیجئے کہ مکہ میں لوگ اس طرح آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آخری فیصلہ جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ ہجرت کے موقع پر آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جان لے لی جائے گی، اور جان لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سارے قبیلے کے لوگ مل کر جان لیں گے تاکہ آپ کا خون بڑھ جائے اور آپ کے خون کا بدلہ نہ لیا جا سکے۔ اللہ نے کہا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد واقعہ ہے لمبا، اللہ کے رسول نکلتے ہیں رات کے وقت، 14 قبائل کے لوگ آپ کے کمرے کے باہر، آپ کے حجرے کے باہر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ نکلے اور آپ کی گردن باندھ دیا تاکہ کوئی مسلمان آپ کے خون کا بدلہ بھی نہ لے سکے۔
لیکن اللہ کے خوف اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے خوف نہ ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ جب آپ اللہ کی ذات پر اعتماد رکھیں گے اور آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ اللہ کے نبی کو اسی بات کا اعتماد تھا۔ آپ نکل جاتے ہیں سارے لوگوں کے بیچ سے اور کچھ نہیں کر پاتے ہوں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آگے پیچھے ہر طرف اللہ نے ایسی دیوار کر دی، دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے وہ۔ اللہ کے نبی نکل کر جب غار ثور پہنچ گئے تب خبر لگی کہ اللہ کے نبی تو گئے یہاں سے۔ تو یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی یہ عملی تصویر تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہم بھی اس کو محسوس کریں، جب ہمارا عقیدہ اور ایمان اس پر ہوگا کہ اللہ کے لیے ہمارے رب کی ذات، ہمارے رب کی شان وہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین کا سب کچھ ہے، ہم فیئرلیس ہو کر زندگی گزاریں گے، ہم نیڈر ہو کر زندگی گزاریں گے، ہم اس بات کا عقیدہ اور ایمان لے کر زندگی گزاریں گے کہ ہمارا فیوچر اللہ کے علاوہ نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، ہمارا حال نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی سنوار سکتا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، اور ماضی میں بھی جو کچھ ہوا وہ اللہ کے فیصلے اور اس کے حکم سے ہوا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حشر کا نقشہ کھینچا کہ اللہ کی ذات کی عظمت وہ ہے کہ قیامت کے دن بھی، دیکھیے اللہ کا اختیار ایسا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہاں پہ دو چیزیں، سفارش اسی کے بارے میں ہوگی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، نہ تو اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے گا اور نہ تو اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کے بارے میں سفارش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کہے گا اپنے نبی سے، صدیقین، شہداء، اولیاء سے، جس کو بھی اجازت دیا جائے گا شفاعت کی، اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں شفاعت کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ انبیاء اپنی جانب سے وہ سفارش کریں گے، بلکہ نفسی نفسی کا سما ہوگا، بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے انبیاء خوف میں ہوں گے۔ شفاعت عظمیٰ کی لمبی حدیث ہے، سارے نبی ایک دوسرے کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو۔ اسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی سفارش، کہ لوگ آدم کے پاس آئیں گے تو آدم اپنی گناہ کو یاد کریں گے۔ اس حدیث میں نہیں جانا چاہتا، لمبی حدیث ہے۔ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، انبیاء علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے کہ انبیاء آپ جائیے، جا کر اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ یہاں لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہیں، سورج اس قدر قریب کر دیا گیا کہ لوگ پریشان ہیں۔ اللہ سے کہیے کہ ابھی حساب کر دیں، لوگ پریشان ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، آپ جا کر اللہ کے سامنے عرش کے پاس سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ارفع رأسک سل تعطی یشفع تشفع، کہ نبی آپ سر اٹھائیے، آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ سفارش اس کی ہوگی جس کی اللہ اجازت دے گا، اور وہی کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہ تو سفارش کر سکتا ہے نہ کسی کے بارے میں۔ جب نبی کے چچا تھے ابو طالب، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جس کلمے کی بنیاد پر آخرت میں کامیاب ہو سکتے تھے وہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ اپنی چاہت کی بنیاد پر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اور نہ تو جنت مل سکتی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا، اور انہیں جنت نہیں مل سکی۔ ان کے بارے میں نبی کو یہ علم دیا گیا کہ انہیں جہنم میں داخل کیا گیا، تو ان کو اللہ کے یہاں سفارش اسی کی جائے گی، اسی کے بارے میں کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ اس کمرے کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمارے کل کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، آنے والے 10 دنوں کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس کمرے کے پیچھے کیا ہے، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے، مغل سرائے کے علاوہ دوسرے علاقوں میں کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ اپنے آگے پیچھے ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ یعلم ما بین ایدیہم، ہماری آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، ہمارے کانوں کی ایک لمٹ ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے رب کی شان وہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء۔ ہم تھوڑے سے علم پر بڑا اتراتے ہیں۔ آج دنیا اس بات میں
غرور میں ہے کہ ہم نے بہت آگے ہم پہنچ چکے ہیں، ہم چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں، اس سے آگے ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم سے تو تھوڑی سی باتوں کا یہ لوگ احاطہ کر پاتے ہیں، تھوڑا سا علم انہیں ملا ہوا، انہیں پتہ کیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت ختم کرتے کرتے بڑی عجیب و غریب مخلوق کا ذکر کیا کہ انسان کو اور اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمارا رب کیا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی بھی ہے، لیکن اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ اللہ کی کرسی کما یلیق بجلالہ، اللہ کی کرسی ویسی ہے جیسی اس ذات کے شایان شان ہے۔ اللہ کی کرسی بندوں کی کرسی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کرسی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی تخت شاہی، تخت شاہی بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے، جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کا پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، فوٹ اسٹولز، ان کے پیر رکھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جو مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا کہ اللہ کے کرسی کا مطلب ہے موضع قدمی الرب، اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کا قدم کیسا ہے، قدم رکھنے کی جگہ کیسی ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسا اللہ تعالیٰ کے ذات کے شایان شان ہے۔ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، ہمیں لیکن اس بات پر ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی اللہ کا قدم ہے اور وہ اس کے قدم کے رکھنے کی جگہ ہے، لیکن کیسی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صفات کے تعلق سے، اللہ کے تعریف کے تعلق سے، امام مالک نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، مستوی ہے، لیکن یہ بات تو معلوم ہے، لیکن کیسے بیٹھا یہ نہیں پتہ، کیفیت کیسی ہے نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی ایسی ہے جو آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے۔ اب اس کرسی کو کے بارے میں، کرسی ایک مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اور یہ بہت بڑی مخلوق ہے۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انسان اپنے رب کی عظمت کا اندازہ کرے، کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السماوات السبع والارضین السبع، یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں، ایک بہت بڑی فیلڈ میں، ایک بہت بڑی میدان میں ایک معمولی سی انگوٹھی پھینک دی جائے، ایک معمولی سی انگوٹھی پھینک دی جائے گی ایک بہت بڑے میدان میں، کیا اس میدان میں جا کر آپ انگوٹھی تلاش کر لیں گے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا کہاں گئی ہوگی۔ تو یہ کرسی اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی کہ اس کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک معمولی سی انگوٹھی۔ اور اس کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے میں، جو اللہ کا عرش ہے وہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس عرش کے مقابلے میں اس کرسی کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں، ایک بہت بڑی میدان میں ایک معمولی سی انگوٹھی پھینک دی جائے جس کی کوئی حیثیت، کوئی وقات نہ ہو۔ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس کی اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے۔ یہ سورج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا کبھی نیٹ پر دیکھیے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ یونیورسل، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات سورج کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ سورج ہم دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا، لیکن سورج اتنا بڑا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 1 ملین یونیورسل کی جگہ ہے اس سورج کے اندر۔ اور اس اتنے بڑے مخلوق کی حیثیت اللہ کے سامنے یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی مخلوق، یہ سورج، یہ روزانہ ڈوبتا ہے، ابھی ڈوبنے کا وقت ہو رہا ہے، یہ ڈوبتا ہے اور جا کر اپنے رب کے پاس سجدہ کرتا ہے، اس کے عرش کے پاس، اور اجازت طلب کرتا ہے۔ اسے اجازت دیا جاتا ہے کہ وہ اگلی صبح وہ دوبارہ مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو جائے، یہاں تک کہ جب اس کائنات کا آخری دن ہوگا اس دن اس سورج کو حکم دیا جائے گا کہ اب ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی مخلوق سورج، جس میں آسمان و زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اتنی بڑی مخلوق بھی ہمارا رب وہ ہے جس کے سامنے جا کر اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دیا جائے۔ ہم اتنے بڑے مخلوق جو وہ العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی مخلوق کی حفاظت کرنے سے بھی ولا یعوذہ حفظہما، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنا ہے، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک گئے،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، ہم نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا، جو کچھ اس کے بیچ میں اس کو بھی پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ پہنچی بھی نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اب اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ اس کا کوئی ساجہ اور کوئی شریک نہیں ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عظمت والا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ بہت بڑا ہے، جس کی بڑائی، جس کی عظمت کا اندازہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز میں اپنا تعارف کرایا، کس انداز میں اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچائی کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کی شان کیا ہے، اس رب کی عظمت کیا ہے۔ جب اتنا بڑا رب ہے، اتنے بڑی شان والا رب ہے، اس رب کی شان میں ہم گستاخی کیسے کر سکتے ہیں اس کی نافرمانی کر کے؟ اس رب کی نافرمانی کر کے جب ہم اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ سب جانتا ہے، تو کیسے ہم بند کوٹری کے اندر بھی اس رب کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم بند کوٹری کے اندر اس رب کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیسے ہم دوسرے سے، دنیا سے خوف کھا سکتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کا ہر ایک ذرہ اس کے اختیار میں، ایک ذرہ پر اسی کی ملکیت ہے۔ جب ہمارا عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہو جائے گا، ہماری زندگی چین و سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو اپنی ذات پر ہمارا عقیدہ و ایمان کو مضبوط کر دے، مستحکم کر دے۔ بار الہ ہمارے ایمان کو پختہ کر دے، قرآنی آیات میں تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہم جو بھی دعوتی کام کر رہے ہیں تو اسے قبول فرما لے۔ جو لوگ اس چین کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بار الہ تو ان کی مدد فرما، ان کا تعاون کر۔ بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت نصیب فرما۔ اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمیں آخری وقت ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔